میں کیوں اٹھوں یہاں سے؟ یہ اب میرا بیڈ بھی ہے، اور کس نے کہا میری شکل سڑی ہوئی ہے؟ اتنے پیسے لگائے ہیں آج میں نے، دیکھیں کہاں سے آپ کو میری شکل سڑی ہوئی لگ رہی ہے۔ امیرہ نے کہتے ایک دم سے اپنا چہرہ گھونگھٹ سے ہٹایا۔ کاظم اس کی جانب دیکھتا ہی رہ گیا۔ گھونگھٹ ہٹتے ہی کاظم کی نظریں اس کے چہرے کے نقوش سے الجھی تھیں۔ یہ دیکھیں میری آنکھوں کو کہاں سے آپ کو یہ سڑی ہوئی لگ رہی ہیں۔ یہ دیکھیں پارلر والی نے اتنا اچھا میک اپ تو کیا ہے۔ امیرہ تھوڑا اس کے نزدیک ہوتی اپنی سب سے قیامت ڈھاتی آنکھیں اس کے سامنے مٹکانے لگی تھیں اور مزید پھیلا گی، پٹپٹاتے ہوئے گویا ہوئی کہ کاظم خان سبز نین کٹوروں میں جیسے ہی ڈوبنے لگے۔ کالی گہری آنکھیں ان سبز آنکھوں سے الجھی تھیں۔ کاظم خان تو اس کی ان حرکتوں پہ حد درجے حیران تھا۔ کاظم خان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ سبز نین کٹور آنکھیں اس قدر خوبصورت امیرہ کی ہیں، اس کی ہونے وائف کی، اور کہاں میری یہ ناک آپ کو سڑی ہوئی لگتی ہے۔ امیرہ نے اپنی پتلی سرخ ہوئی ناک کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے کہا جس میں پہنی بڑی گولڈ کی نتلی گھسپ ڈھا رہی تھی۔ کاظم کی نظریں اس کی آنکھوں سے ہوتی اس کی ناک پر ٹھہری اور اس کا دل کیا کہ وہ جھک کر اس کی ناک کی ٹیپ کو چوم لے۔ نگاہیں بہک رہی تھی۔ کاظم کا دل دھک دھک کرنے لگا اور کہا کہاں سے آپ کو یہ ہونٹ سڑے ہوئے لگتے ہیں؟ دیکھیں امیرہ نے اب انگلی اپنے ہونٹوں کی جانب کی۔ پارلر والی نے اتنا اچھا کلر تو لگایا ہے، اپنی سڑی ہوئی شکل کو ہٹانے کے لیے کہے جانے پر افسوس ہی افسوس تھا کہ اتنے پیسے لگانے کے بعد یہ گڈ ضلع اس کی شکل کو سڑا ہوا کہہ رہا ہے۔ امیرہ کا تو اس بات پہ ہی بہت افسوس تھا، وہ اس کو ایک ایک بات باور کروا رہی تھی۔ کاظم خان کی نظریں اس کی ناک سے ہوتی اس کے ہونٹوں پر اٹکی تھی۔ میرون لپسٹک سے رنگے اس کے ہونٹ قہر لگ رہے تھے، اوپر سے اس کے بلائی لب پر اٹکیلیاں کرتا ہوا نتلی کے موتی کاظم خان کے جذباتوں میں تلاطم برپا کر رہے تھے۔ کاظم خان تو اس کی طرف دیکھتا ہی اپنی اور ہی دنیا میں پاگل ہو رہا تھا۔ نظریں اس کے ہلکے سے کھولے ہونٹوں سے اندر باہر ہوتی سانسوں میں الجھی تھی۔ کاظم خان کے لب ان رس بھرے ہونٹوں کو دیکھ خشک ہوئے کہ گلے میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ دل کی رفتار ان ہونٹوں کو دیکھ تیز ہوئی، جذبات بہکنے لگے، آنکھوں میں خمار کی سرخی ظاہر ہونے لگی تھی۔ دیکھیں اچھی طرح دیکھیں کہاں سے آپ کو میری شکل سڑی ہوئی لگ رہی ہے۔ امیرہ کے الفاظ لبوں میں تھے کہ کاظم خان بہکتا، امیرہ کی گردن میں ہاتھ ڈالتا، زور سے اسے اپنی جانب کھینچتا، سیکنڈوں میں اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتا، اس کے لفظوں کو اپنے لبوں میں پی گیا تھا۔ امیرہ تو کاظم خان کی اس حرکت پہ حیران تھی، بے قراری شدت اختیار کرتی بے قابو ہونے لگی تھی۔ اس کے لبوں پر اپنی بے چینی کی تحریر رقم کرتا وہ اس کے ہوش کے سلب کر گیا تھا۔ امیرہ جس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ کاظم خان ابھی اس کے ساتھ ایسا کچھ کرے گا، اپنے ہونٹوں پر اس کی بڑھتی شدت کو محسوس کرتی وہ کاظم کی گردن کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچتی اس کی شدت کو برداشت کرنے لگی تھی۔ امیرہ اس کی شدتیں اس قدر سخت ہونے لگی تھی کہ وہ خود بھی پریشان ہونے لگی۔ اس کے نچلے لب کو دانتوں سے باہر کی جانب کھینچتا، اپنے نچلے لب سے اس کی بلائی لب کو اپنے لبوں سے دباتا اس کی نرماہٹ کو محسوس کرنے لگا کہ لب پر لٹکتے نت کے موتی نے اسے ڈسٹرب کر دیا تھا اور وہ اریٹیٹ ہونے اور اس نے دوسرے ہی ہاتھ سے اس کے ناک میں پہنی نتلی کو کھینچ کر اس کی ناک سے اتارا تھا کہ ناک میں سے نتلی کو ہٹاتے ہی ناک پہ ہوتی جلن پر
امیرہ نے اس کی گردن پر اپنے لمبے ناخن کھبوتے زور سے آنکھیں میچیں۔ وقت کا دورانیہ جب بڑھنے لگا تو امیرہ کی سانسوں کی ڈور بھی ٹوٹنے لگی۔ منہ میں خون کا ذائقہ سا گھلتا محسوس ہوا تو اس نے احتجاج کرتے ہوئے کاظم خان کی گردن پر اپنے ہاتھوں کے ناخن گاڑ دیے، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ پوری طرح سے بہک چکا تھا۔ امیرہ کاظم خان کے بس میں کیا تھا؟ اسے تو اس بات کا ہی اندازہ نہیں تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ حیران تھی۔ اس کے بہکتے ہی جذباتوں پر لگام لگانا، خود اس کے سوا کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کے جذباتوں کو لگام لگائے۔ اسی لیے وہ اس کی اس انداز پہ بھی حیران تھی۔ وہ سب سے آنکھیں بند کیے ٹوٹی بکھری سی کاظم کی گردن کو شدت سے دبوچے اس گاڑ ضلع کو برداشت کر رہی تھی کہ نہ جانے وہ اس قدر شدت اختیار کیوں کیے بیٹھا ہے۔ کاظم خان اس سے ٹوٹ کر محبت کرنے لگا۔ وہ اس سبز نین کٹور آنکھوں والی پہ کیسے اس نازکے جاں پہ رحم آیا کہ وہ اس کے لبوں کی جان چھوڑتا۔ گلے میں پہنے اس کے بھاری نیکلس کو جھٹکے سے نیچے کی جانب کھینچا تو اس کی چین پیچھے سے ہی میرا کی گردن کو زخمی کرتی ہی ٹوٹی اور نیکلس ٹوٹتا ہوا نیچے امیرہ کی گود میں گرا کہ گردن پہ ہونے والی جلن پہ امیرہ کاظم کی گردن پر اپنے دانت گاڑتی اپنی چیخ کا گلا گھونٹ گئی تھی۔ کاظم خان تو اسے اس کی یہ ادا بھی نراری لگی تھی۔ کاظم خان اب اس کی گردن پہ جھکا، اس کی شہرہ پہ لگے کٹ کے نشان پر اپنے لب رب کرتا ہوا اس کی دھڑکنوں میں طوفان برپا کر گیا تھا۔ آج کاظم خان کے لمس میں ایک الگ ہی جنونیت تھی۔ وہ اسے آج شاید سانس بھی نہیں لینے دینا چاہتا تھا، اس لیے کہ اس کے لبوں پر اپنے جنون خیزیوں کے مظاہرے دیکھتا، اب اس کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس بکھیرتا وہ اس کی بچی کچی سانسوں کو بھی ختم کرنے کے در پہ تھا، کیونکہ وہ آج اس کے اوپر اپنے ضبط لمس کا ضبط باور کروانا چاہتا تھا۔ پیٹی بون پہ شدت سے دانت کاٹتا امیرہ کے سر پر سیٹ دوپٹے کو اپنے ہاتھ میں دبوچتا زور سے کھینچتے اسے اتار کر نیچے پھینکا اور ہاتھ اس کی بلاؤز کی ڈوریوں میں الجھتا ایک ڈوری کو اتنے زور سے کھینچا کہ ایک ڈوری کے ٹوٹنے سے باقی سب ڈوری خود بخود کھلتی چلی گئی تھی اور بلاؤز کھل کر امیرہ کے کندھوں سے بازوں پر ڈھلک گیا تھا۔ لبوں پر جان لیوا گستاخیاں کرتا امیرہ کا جانب دیکھتے ہوئے امیرہ کو جھٹکے سے نیچے بیڈ پر پھینکتا، اس کے بکھرے سراپے کو اپنی خمار بھری نظروں سے دیکھتا، اپنی ٹی شرٹ اتار کر بیڈ پر پھینکتا۔ اب وہ دوبارہ اس پر سایہ فگن ہوا کہ اس کی نظر اس کے سینے کی گہرائیوں میں الجھی تھی۔ بیڈ پر لیٹی اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتی امیرہ کی نظر جب اس کے سفید جوڑے پھولے سینے پر پڑی تو اس کی نظریں شرم سے خود بخود چپ کی تھی۔ امیرہ نے اپنی نظریں جھکا لی۔ کاظم خان اپنا سارا وزن امیرہ کے وجود پر منتقل کرتا گیا اور اس کے سینے کی گہرائیوں پر جھکا اپنے لبوں سے انہیں چھونے لگا۔ اپنے سینے پر اس کی داڑھی مونچھوں کی جبن پر امیرہ نے سسکاری لی تھی۔ اپنا نچلا لب دانتوں تلے مسلا اور تکیے کے کونے کو زور سے اپنی مٹھیوں میں دبوچا تھا۔ امیرہ اس کے اس قدر اس کے سینے کو اپنے لمس سے مہکتا ہوا اسے محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کے چوڑے سینے سے لگتی ہوئی بے ترتیب ہوئی دھڑکنوں پر اپنا جلتے لبوں کا لمس رکھتا اس کی دھڑکنوں کی تیز رفتاری کو محسوس کرنے لگا تھا۔ کاظم خان کی جنونیت اور محبت پر تو وہ رشک کر رہی تھی کیونکہ وہ آج بہت خوش تھی۔ اسے تو پورے جہان کی خوشیاں مل چکی تھی اور کاظم خان دھڑکنوں سے لب دوبارہ بیوٹی بون کی جانب حرکت کی اس کے قاتل دل کو تلاشنے لگے
جس کو چھونے کی تمنا کل سے دل میں ایک طوفان برپا کر رہی تھی۔ قاسم نے بلاؤز کی سٹرپس کو اپنے کندھے سے ہٹایا اور ہاتھوں سے بیوٹی بون کے نیچے اس سیاہ نشان کو ٹٹولا۔ نظریں بے جانی سے اسے تلاش کرنے لگی، لیکن وہ اسے نشان کہیں نظر نہ آیا تو اس نے اپنی نظروں سے امیرہ کو دیکھا، جو نچلا لب دانتوں تلے دبائے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل ڈر سے کانپا تھا کہ وہ اس گھڑی کے ڈر کے نشان کو بیس سے چھپا تو چکی تھی، لیکن اب کاظم خان کے خطرناک لگ جانے کی حد تک کیسے بچ پائے گی؟ کاظم خان اب اس کی خطرناک حد تک اس کی جانب دیکھتا رہ گیا تھا۔ ارادوں کو دیکھ کر اب اپنی غلطی پر ہی پچھتاوا ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اس کے خطرناک ارادوں سے بچ نہیں پائے گی۔ کاظم خان کے اس قدر خطرناک ارادے اس کی جان لیوا ارادے تھے۔ وہ نشان کدھر ہے؟ کاظم نے زور سے اس کی کمر کو کھینچتے سخت بھاری آواز میں پوچھا تھا، اور وہ اندر تک سہم کر رہ گئی تھی۔ امیرہ نہیں جانتی تھی کہ یہ دل کا نشان کاظم خان کے لیے اس قدر پیارا ہے، جسے دیکھے بغیر اس کی سانسیں اٹکنی شروع ہو چکی تھی۔ جب تک وہ اسے دیکھ نہیں لیتا، وہ امیرہ نے اپنا ہوش کھوا حلق تر گیا تھا۔ وہ کیا لگا رکھی ہے؟ وہ نشان کدھر گیا؟ یہی تو تھا۔ وہ کیا لگا رکھی ہے؟ میں نے جو سوال کیا ہے، پوچھا ہے، اس کا جواب دو۔ میں نے اس پر بیس لگائی ہے۔ کیا بیس لگائی ہے؟ امیرہ اٹکتی ہوئی بولتی زور سے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کاظم خان نے اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ اس نشان والی جگہ پر اپنے ہاتھ کا انگوٹھا زور سے رب کرتے وہاں لگی بیس کو صاف کرنے لگا تو کچھ دیر کے بعد ہلکا سا وہ سیاہ نشان نظر آیا تھا، جو بیس سے سکین کے ساتھ گاہ ہو گیا تھا۔ کاظم نے آہستہ سے اسے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے، ہاتھ کی ہتھیلی سے اسے مسلا اور انگلیوں سے سہلاتا، آئندہ اگر اس کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو تمہاری سانسوں کو تمہارے سینے سے کھینچ ڈالوں گا۔ کاظم خان نے اسے انتہائی قسم کی دھمکی دی، اور اس قدر الجھاؤ ہوگے کہ سینے میں ہی تمہاری سانسیں دم توڑ دیں گی۔ اس پر اڑاتے ہوئے اپنے جسم کا بوجھ اس کے نازک سراپے پر ڈالتے ہوئے وہ پھر سے مدہوش ہونے لگا تھا۔ کاظم خان امیرہ اس نازک جسم سے اٹھایا اور ایک نظر امیرہ کے بے ترتیب ہوئے حلیے پر ڈالی، جو اس کے بہکے گئے لمحات میں کیے جانے والے مظاہروں کا نتیجہ تھے۔ کاظم خان اپنے ہوش میں تھا ہی کدھر؟ آج تو وہ ساری قیامت ڈھانے کے در پہ تھا۔ کاظم نے اس کی حالت کو دیکھتے زور سے اپنے جبڑے بھیجتے اپنی سرخی مائل ہوئی آنکھوں کو قرب سے بند کرتے ہوئے کھولا، اور پھر پہلے جب بھی اس کے نزدیک ہوا تھا تو بس اسے تنگ کرنے کے خیال سے ہوا تھا، لیکن آج تو کاظم خان نے قیامت ہی ڈھا ڈالی، اور اس کی قربت کے مظاہرے وہ کیسے بہک گیا، کیسے وہ اس حسن کے آگے بہک گیا۔ اسے خود پر حد سے زیادہ غصہ آنے لگا، خود کو اتنا مضبوط بنانے کے باوجود بھی وہ ایک عورت ذات کے حسن میں بہک گیا تھا۔ یہ کیسی نفرت تھی اس کی کہ جس سے نفرت کا دعوے دار تھا، آج اس کے وجود میں ہی سکون کی تلاش کرتا بہکتا چلا جا رہا تھا۔ یہ کیسی نفرت تھی کہ وہ ایک عورت کے حسن میں بہک چکا تھا۔ امیرہ نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنی محبت سے اس کو بدلے گی۔ امیرہ کے بلائی لب کے بالکل درمیان میں لگے کٹ کے اوپر جمے ہوئے خون کو دیکھ کر وہ جھٹکے سے اس پر سے اٹھتا اس سے دور ہوا تھا۔ غصے کی وجہ سے گردن کی ہری رگیں ابھرنے لگی تھی۔ مجھ سے جتنا ہو سکے دور رہو۔ دبی دبی آواز میں اس پر گراتا وہ دوسری نظر اس پر ڈالے
بغیر بیڈ کے کونے پر پڑی اپنی شرٹ اٹھاتا پہنتا وہ کمرے سے ہی نکل گیا تھا۔ امیرہ اس کی جانب دیکھ کر ایک دم حیران ہوئی کہ یہ کون سا کاظم خان کا روپ ہے جسے مجھے نہیں پتا کہ پیچھے اب امیرہ اپنے بکھرے حلیے پہ بیڈ پر لیٹی اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی تھی۔ اسے اکیلا چھوڑ کر وہ باہر کی جانب نکل گیا تھا۔ اس وقت رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اس کے جاتے ہی امیرہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھتی تھی کہ کمرے میں پھیلی پھولوں کی خوشبو کے ساتھ ہی کاظم خان کی تیز پرفیوم کی خوشبو میں سانس بھرتی اپنی گہری سانس باہر فضا میں چھوڑی تھی۔ اپنی پہلی جیت پر وہ بے حد خوش تھی۔ اب وہ دن دور نہیں جب کاظم خان اپنے منہ سے یہ قبول کرے گا کہ ہاں وہ بھی امیرہ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ کہ امیرہ شرم سے اپنا چہرہ اپنی سوچ میں چھپا گئی تھی اور وہ جانتی ہے کہ وہ دن دور نہیں۔ کچھ دیر کے بعد کاظم خان کی سوچوں سے باہر نکلتی بیڈ سے نیچے اتری اور ایک نظر بکھرے ہوئے بیڈ کو دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے کاظم اس کے ساتھ موجود تھا اور اب وہ یہاں سے جا چکا تھا۔ شرم سے گال دہک اٹھے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کو جیت چکی ہے۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے لب پر کاظم خان کا اپنی قربت میں دیے جانے والا پہلا زخم اپنے لب پر موجود اس کے کٹ کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتے ہوئے اس کی نظر بیوٹی بون کے نیچے میٹھے میٹھے اس کے سیاہ نشان پر گئی جو امیرہ کو اپنے رقیب لگنے لگا تھا کہ کاظم خان اس سے زیادہ تو اس کے اس نشان کے لیے پاگل تھا، دیوانہ تھا، جنون تھا اس کا۔ امیرہ نے اسے اپنے اس نشان کو بڑی بے دردی سے مسلا۔ دیکھنا ایک دن میرا کاظم تجھ سے زیادہ میرا دیوانہ ہوگا، سمجھے تو؟ اپنے نشان کو مسلتی اس جگہ کو بالکل سرخ کرتی وہ اونچی آواز میں بڑبڑائی تھی اور وہ حیران تھی کہ وہ اپنے ہی جسم کے اوپر بنے اس نشان کی وجہ سے اس کے ساتھ غصہ ہو رہی تھی اور وہ ڈریسنگ ٹیبل کے بالکل سامنے پڑے اپنے بیگ سے اپنا نائٹ سوٹ نکالتی وہ واش روم میں بند ہوئی تھی۔ کاظم خان وہاں سے سیدھا اپنے جم روم میں آیا تھا اور اپنا سارا غصہ پنچنگ بیگ پر مکوں کی صورت میں اتار رہا تھا۔ اسے آج خود پر اس قدر غصہ آ رہا تھا اور وہ اپنا غصہ جو پنچنگ بیگ کو مارنے سے بالکل ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا کہ تھک ہار کر اس نے جواد کو کال کی اور فائٹ کی لوکیشن پوچھی۔ موبائل اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ میں رکھتا ہوا وہ غصے سے جوالا بنا اور اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہوا گاڑی زن سے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ کاظم خان کو خود پہ بہت غصہ تھا کہ اس نے اپنے آپ پر اتنا بھی ضبط نہیں رہا۔ رنگوں کے بیچوں بیچ کھڑا شرٹ لیس وہ اپنے سامنے کھڑے ایک موٹے ترنگے فائٹر کو گھور رہا تھا اور جو اسے ہی دیکھ مسکرا رہا تھا۔ کاظم خان اسے اپنی سرخ نظروں سے دیکھ ہاتھوں میں پٹیاں باندھتا طنزیہ مسکرایا تھا اور اسے دیکھ کر اس کے ساتھ طنز کے تیر چلانے لگا۔ گولی کی آواز پر فائٹ شروع ہوئی تھی اور وہاں سب کاظم کا نام چلا رہے تھے کیونکہ وہ جتنی بار یہاں آیا تھا جیتا ہی تھا۔ سب نے کاظم پر ہڑبڑائی آواز لگائی اور بیٹ لگائے کیونکہ سب کو یقین تھا کہ وہی جیتے گا۔ جواد بھی بنا سوچے سمجھے کاظم پر پورے 5 لاکھ لگائے تھے۔ اسے یقین تھا کہ اس کا سر پھرا دوست سامنے موجود اس موٹے گینڈے کو منٹوں میں ڈھیر کر دے گا اور پھر کاظم خان آج اپنے ہوش میں ہوتا تو وہ منٹوں میں اس گیندے کو ڈھیر کرتا نا، وہ تو آج اپنے ہوش میں تھا ہی نہیں۔ فائٹ سٹارٹ ہو چکی تھی، دونوں کھلاڑی ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ سامنے والے فائٹر نے آگے بڑھتے ایک زوردار مکہ کاظم خان کے گال پر مارا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا، بس ہونٹ کا کنارہ تھوڑا سا پھٹ گیا تھا اور خون کاظم خان کے منہ سے گھلنے لگا تھا۔ کاظم خان کو پنچ پڑنے پر پورا ہال خاموش ہوا تھا، جیسے ہی سب کو امید نہیں تھی کہ کاظم خان کو پنچ پڑ سکتا ہے اور کاظم خان ایک دم سے اتنی خاموشی چھا جانے پر کاظم خان کے لب مسکرائے تھے۔
آج وہ خود کو سزا دینے آیا تھا، نہ کہ کسی کے دوسرے کا غصہ کسی کے اوپر اتارنے آیا تھا۔ اس لیے آج جس نے بھی اس پر پیسے لگائے تھے سب کے سب ڈوبنے والے تھے، کیونکہ وہ آج اپنے آپ کو پنش دینے والا تھا۔ اتنی خاموشی پر سامنے والا فائٹر بھی حیرانی سے کاظم کو دیکھ رہا تھا، جس نے اپنے بچاؤ کے لیے کوئی ٹرک نہیں آزمائی تھی، اور اس فائٹر کو بھی حیرانی ہو رہی تھی، کیوں اتنی ہی جان تھی تجھ میں، ذرا دم لگا کر مار چلا، پھر کسی مرد نے مارا ہے۔ کاظم خان کی کرخت آمیز آواز گونجی تو سامنے موجود فائٹر کو اس پر غصہ آیا، اور اس نے اس پر اپنا پورا زور لگا کر اس کے بائیں گال پر مکہ مارا کہ اس بار کاظم خان کے قدم ڈگمگائے تھے، لیکن وہ گرا نہیں تھا، اور اس کا نچلا ہونٹ کنارے سے کافی زیادہ پھٹ گیا تھا۔ کاظم خان بے تحاشا خون منہ سے گھلنے لگا تھا کہ تو کاظم خان نے مسکراتے زمین پر میں سے جمع ہوتا خون تھوکا تھا۔ سب لوگ آج حیران تھے۔ جہاں ہر بار کاظم کے نام کا شور گونجتا رہتا تھا، آج موت جیسی خاموشی تھی۔ جو اور ادرک رنگ کے باہر کھڑا کاظم ساری چلاکی سمجھ گیا تھا، اور اس کے ارادے پتہ چلتے ہی اسے کاظم پر بے حد غصہ آیا، اور زور سے مارو۔ کاظم خان اور زیادہ زور سے چلایا تھا کہ سامنے موجود فائٹر نے اب کی بار کاظم خان کے پیٹ پر زور سے مکہ مارا کہ کاظم خان کے درد کی شدت سے پیٹ پر ہاتھ رکھتا کمر کے بل جھکا تھا۔ کاظم خان اس قدر جنون میں تھا کہ اسے اپنے اوپر یہ ظلم برداشت سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سامنے والے فائٹر کاظم کو مار کر ایسے خوش ہو رہا تھا جیسے بڑی دل بہادری کا کام کر رہا ہو، کیونکہ اسے نہیں اندازہ تھا کہ کاظم کیا کر رہے ہو یار، میں تجھے اپنے سامنے یہ ہرگز نہیں کرنے دوں گا، میں یہ فائٹ رکوا رہا ہوں۔ جواد رنگ کے باہر ہی کھڑا ہو کر چلایا تھا، وہ کیسے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے مار کھاتا دیکھ سکتا تھا۔ تو ایسا کچھ نہیں کرے گا، اگر تو نے ایسا کچھ بھی کیا تو باہر آ کر میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ وہ دھاڑا تھا کہ سامنے موجود فائٹر نے گھما کر ٹانگ کاظم کی کمر پر ماری تھی کہ اس بار بھی کاظم نے نیچے نہیں گرا تھا۔ فائٹر کو اب اس کے نہ گرنے پر غصہ آنے لگا کہ اب کی بار وہ دوبارہ اس کی جانب بڑھتا کہ پہلا راؤنڈ ختم ہوا تھا۔ سامنے والا فائٹر ایک کونے پر اپنی مخصوص کی گئی جگہ پر جا کر بیٹھا تھا، اور کاظم اپنی جگہ پر۔ جواد نے جلدی سے اسے پانی کی بوتل پکڑائی تھی، جسے کاظم نے دور جھٹک دیا تھا۔ نہیں پینا مجھے پانی۔ یار تو کیا کر رہا ہے، کیوں خود کو سزا دے رہا ہے؟ دیکھ اگر تو باز نہ آیا تو میں اس بار داؤد کو کال لگاؤں گا اور انہیں تمہارے بارے میں سب بتا دوں گا۔ جواد نے اسے سکندر صاحب کی دھمکی دی تھی، اور وہ اسے بس یہ سب روکوانے کی کوشش کر رہا تھا، اور روکنا چاہتا تھا کہ ایسا مت کرے۔ اگر تو نے کسی کو بھی کال کی تو تیری میری دوستی ختم ہو جائے گی، اور اگر تو ایسا نہیں چاہتا تو چپ چاپ باقیوں کی طرح تماشا دیکھ۔ کاظم نے اس کی گردن کو دبوچتے ہوئے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی، جبکہ داؤد یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ دوسرا راؤنڈ شروع ہو چکا تھا۔ جواد پھر ایک سائیڈ پر کھڑا ہو کر یہ سب دیکھنے لگا۔ سامنے والا فائٹر دوبارہ سے فریش ہو کر اس کے سامنے کھڑا تھا، اور گولی کی آواز گونجی تھی کہ سامنے والا فائٹر ایک بار پھر کاظم پر ٹوٹ پڑا تھا، اور کاظم کے چہرے کو لہولہان کرتا، اس کے پیٹ پر ٹانگوں کی برسات کرتا، خود ہانپنے لگا تھا کہ کاظم خان کو ابھی تک گرا نہیں پایا تھا۔ کاظم خان کے نہ گرنے کی ضد اس کا غصہ بڑھا رہی تھی، اور جواد کو سامنے والے فائٹر کی بجائے کاظم پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر نہیں گر رہا تھا، کیونکہ وہ فائٹر کو غصہ دلانا چاہتا تھا۔ دوسرا راؤنڈ بھی ختم ہوا تھا، اور سامنے والا فائٹر غصے سے تپا ہوا تھا۔ ایک اور چانس ہے تمہارے پاس، اپنے اندر کا غصہ، چھپی ہوئی پاور کو استعمال کرو اور مجھے ہرا کر دکھاؤ۔ کاظم خان مسکراتا ہوا کہتا سامنے والے کو آگ لگا کر گیا تھا۔ تم یہ کر سکتے ہو، کاظم خان کہتا ہوا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتا، جہاں سے اسے شدید درد نکل رہا تھا۔ چلتا اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا،
اور سکون کے لیے آنکھیں بند کی ہی تھی کہ امیرہ کے ساتھ گزرے لمحے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے تھے۔ اس کی ٹوٹی بکھری حالت، اس کے لب پر لگا وہ کٹ، سب یاد آنے لگا، پر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھیں کیونکہ وہ اسے اپنے دماغ سے نکالنا چاہتا تھا۔ غصہ ایک بار پھر نئے سر سے عود آیا تھا۔ نہ کر یار، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا۔ کاظم خان کے پھٹے ہونٹ، اس سے نکلتا خون، دائیں گال پر لگا کٹ، دیکھ جواد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخر کس مٹی سے بنا تھا یہ شخص؟ کون خود سے ایسے سزا دیتا تھا؟ ایسا تو بس ایک ہی انسان کر سکتا تھا، کاظم معراج خان۔ اپنے سگے رشتوں کو ستایا، جسے اس کی ماں نے ہی اسے تباہ کیا تھا اور جس کے چلتے وہ ہر عورت کو ویسا ہی قصور تصور کرتا تھا، اور آج وہ ایسا ہی کر رہا تھا۔ تیسرا راؤنڈ شروع ہوا اور دوسرا فائٹر میدان میں آیا۔ نہ کر یار، جواد اس کے اٹھنے پر فوراً اسے روتا اس کے گلے لگا گیا تھا۔ رو رو کر اپنے آنسو ضائع مت کر، نہیں مرتا میں اتنی جلدی، موت بھی مجھ جیسے بے حس انسان پر اتنی جلدی مہربان نہیں ہوگی۔ جواد کے بال سہلاتا، اسے خود سے اللہ کرتا، مسکراتا ہوا کہتا۔ رنگ کے درمیان اس کے فائٹر کے روبرو کھڑا ہوا تھا اور آخری راؤنڈ، آخری موقع، اگر اس بار بھی مجھے نہ گرا پایا تو خود کو کبھی مرد مت کہلوانا، کاظم خان نے مسکراتے ہوئے طنز کیا تھا اور اسے باور کروا رہا تھا، اور اسے شدید غصہ کروا دیا کہ سامنے موجود فائٹر سلگتا تیش سے اس کی جانب بڑھتا، زوردار مکہ کاظم کے سینے پہ مارا۔ خون اس کے منہ سے فوارے کی صورت باہر نکلا تھا کہ وہ پیٹ کے بل جھکا تھا لیکن گرا نہیں تھا۔ کاظم خان اور اپنا ایک اور ہاتھ اپنے سینے پر رکھا، باہر کھڑے جواز اسے دیکھ تڑپ گیا تھا اور روتے مچلتے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بے بسی سے چیختے ایک زوردار موقع رنگ کی جانب پر مارا تھا۔ جواد کے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا، وہ ایسی بے بسی کی حالت میں اس کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فائٹر کاظم کو جھکا دیکھ کر فتح مندی سے مسکرایا تھا اور ایک اور موقع کاظم خان کے سینے پر مارا کہ کاظم خان اس کے چند قدم پیچھے ہوا، لیکن ابھی بھی گرا نہیں تھا۔ فائٹر کو اس کے نہ گرنے پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ وحشی بنا کاظم کو بالوں سے پکڑتا، اس کے پیٹ پر مکوں کی برسات شروع کر چکا تھا کہ کاظم خان کے ڈھیٹ بنا ابھی تک اپنے پیروں پر کھڑا تھا، اور وہ کب تک کھڑا رہتا؟ کاظم خان بھی آگے اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ کاظم میرے یار، بس کر، جان مار کر لے، ہار جا۔ کاظم! جواد جالی کو زور سے ہاتھوں میں دبوچتا زور سے دھاڑا تھا، جبکہ کاظم خان سامنے موجود فائٹر کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور وہ آج فائٹر کا صبر آزما رہا تھا۔ سامنے موجود اس گیندے نما فائٹر نے غصے سے اسے چھوڑا تھا اور تھوڑا دور جاتے بھاگتے ہوئے اس کی جانب بڑھا کہ تھوڑا اوپر کی جانب اچھلتے ایک ہاتھ ہوا میں لہراتے زوردار گونی اس کے کاظم خان کے کندھے پر ماری تھی کہ کاظم خان چند قدم دور رنگ کی جالی سے زور سے ٹکرایا اور خود کو گرنے سے بچانے کے لیے جالی کو زور سے ہاتھوں میں دبوچا تھا۔ وہ جالی کے ہاتھ ساتھ لہرا رہا تھا اور باہر جواد بے بسی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ تیسرا راؤنڈ بھی ختم ہو چکا تھا اور اس فائٹ میں کوئی نہیں جیتا تھا۔ سب لوگ مایوس ہو کر منہ لٹکا کر وہاں سے نکلتے جا رہے تھے اور ہر کوئی کاظم خان باتیں سنا رہا تھا۔ فائٹ ختم ہونے ہی جواد بھاگتا رنگ کے اندر گیا اور کاظم خان کو زور سے گلے لگاتا رونے لگا تھا۔ کاظم خان، تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے میرا دل ہلا کے رکھ دیا۔ جواد بہت تڑپ رہا تھا کاظم خان کی اس طرح کی حرکت دیکھ کر۔ کہا تھا نا نہیں مروں گا، ارے خدا کے علاوہ کوئی ایسا بھی پیدا نہیں ہوا جو کاظم خان کو مار سکے۔ کاظم خان سامنے غصے سے بھرے فائٹر کو مسکرا کر دیکھتا جواد کے پاس سرگوشی میں بولا تو جواد نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا گیا تھا۔ تو ایک نمبر کا سائیکو انسان ہے، چلا میرے ساتھ۔ جواد اسے سہارا دیکھ کر باہر لے جانے لگا تھا۔ کاظم صبح 3 بجے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کی لائٹ روشن تھی۔ آہستہ سے دروازے بند کرتا ہوا وہ سیدھا ہوا تو اس کی نظر سامنے بیڈ پر لیٹی امیرہ پر پڑی۔ وائٹ سلک کا سلیو لیس فل پاؤں تک جاتا گاؤن پہنے وہ دائیں کروٹ کے بل آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔
اور کاظم خان کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے کا حال بالکل ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ کاظم خان سرد سانس خارج کرتا 2 قدم آگے کی جانب بڑھا تھا اور اس کی نظر امیرہ کے سفید پنڈلیوں پر ٹھہری تھی، جہاں سے گاؤن سے اس کی پنڈلیاں سرک کر تھوڑا سا اوپر ہوا تھا اور اس کو اس کی سفید پنڈلیاں نظر آ رہی تھی۔ کاظم خان اس کی جانب اس کی سفید پنڈلیوں کو اور پاؤں کی سرخ تلیوں کو دیکھ سب سے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ وہ جتنا اس سب سے بچنا چاہتا تھا، وہ لڑکی اتنا ہی اس کے دماغ خراب کرنے لگی ہوئی تھی۔ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا ہوا وہ اس کی جانب اس کی طرف بڑھا تھا اور پنڈلیوں سے بمشکل نظر ہٹاتا ڈریسنگ روم کی جانب گیا۔ وہاں جا کر اس نے اپنا ایک اور نائٹ سوٹ لیتا ہوا وہ دوبارہ سے فریش ہونے واش روم میں بند ہوا۔ واش روم کا دروازہ کھولتا بند ہوتے ہی امیرہ نے اپنی ایک آنکھ کھول کر واش روم کے بند دروازے کی جانب دیکھا۔ گورا اور دروازہ بند دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھی اور دوبارہ سے پھر کھولی۔ کاظم خان کی یہ حرکت دیکھ کر وہ حیران تھی۔ جب سے کاظم خان اس کمرے سے گیا تھا، پیچھے سے 1 منٹ سکون کی سانس نہیں آئی تھی۔ اس کی فکر میں نیند بھی تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ اب وہ اسی کے انتظار میں لیٹی تھی کہ کب وہ آئے اور پھر اسے سکون آئے۔ وہ بیڈ سے کروٹ پہ کروٹ لیتی بدلتی کتنی بار آنکھیں بند کرتی سونے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن اتنا چاہنے کے باوجود نیند اس پر مہربان نہیں ہوئی تھی، اور وہ کب سے چاہ رہی تھی کہ کاظم خان اس کے پاس اس کی کروٹ میں آ کر لیٹے۔ یوں ہی بیڈ پر کروٹ بدلتے ہوئے اس کی صبح کے 3 بج گئے تھے اور اب اسے کاظم کی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ ایک اس کا دل کیا کہ وہ جا کر دادو کو بتا دے کہ کاظم کمرے میں نہیں ہے، نہ جانے کہاں چلا گیا، لیکن ابھی تک گھر بھی نہیں آیا۔ لیکن ان کے آرام کی فکر کرتی وہ دوبارہ اپنے روم میں آ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کو ڈسٹرب کرے۔ ایسے ہی بیڈ پر لیٹتی رہی کہ اچانک اسے دروازے کا لاک کھلنے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے کروٹ لیتے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ یہ محسوس کروایا کہ وہ سو رہی ہے۔ امیرہ ابھی لیٹی واش روم کے بند دروازے کی جانب دروازے کو ہی گھور رہی تھی کہ ایک دم سے دروازہ کھلنے پر اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کی۔ کاظم خان دروازہ کھولتے ہی باہر کی جانب نکلا اور بیڈ کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ وائٹ ٹراؤزر پہنے شرٹ لیس بالوں کو ٹاول سے رگڑتا ہوا باہر آیا اور اس نے اب کی بار بھول کر بھی امیرہ کے وجود پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ ٹاول سٹینڈ پر رکھتے ہوئے اپنے نم بالوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے پیچھے کی جانب کرتا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنے زخموں کو جائزہ لینے لگا۔ نچلے ہونٹ کے کنارے پر اچھا خاصا گہرا کٹ لگا ہوا تھا، جس سے ابھی درد کی ٹھیسیں فیل ہو رہی تھی۔ دائیں گال پر بھی کٹ لگا ہوا تھا اور جو سائیڈوں سے نیلا ہو چکا تھا۔ اپنے زخموں کو ایک نظر دیکھتا اپنی کالی بڑھی ہوئی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا ہوا وہ پلٹا اور پلٹتا ہوا پیچھے کی جانب دیکھا۔ بیڈ پر وہ امیرہ کے نزدیک تو ہرگز نہیں جانا چاہتا تھا اور اب اس نے آرام کرنا تھا، اور وہ اس وقت اٹھا نہیں سکتا تھا۔ بیڈ کو دیکھتے ہی اس نے ایک نظر سامنے پڑے 2 سیٹر کی جانب دیکھا تھا۔ صوفے کو دیکھا جو اس لحاظ سے چھوٹا تھا اور اس کا جسم بھی آج کے درد سے چور تھا، اور وہ اس کے اوپر تو پورا بھی نہیں آ سکتا تھا۔ پریشانی کے عالم میں وہ دیکھ رہا تھا، اور وہ بیڈ پر چوڑی ہو کر لیٹی تھی، لیکن اس قاتل سراپے سے تو بہتر اسے وہیں ٹھیک لگ رہا تھا۔ بیڈ کی جانب دیکھتا ہوا وہ 2 سیٹر صوفے کی جانب دیکھ رہا تھا، جسے دیکھ کر دونوں سائیڈوں سے تکیہ اٹھاتا ہوا اس نے صوفے کی ایک سائیڈ پر پھینکا تھا اور لائٹ آف کرتا ہوا بالکل سیدھا اس 2 سیٹر صوفے کی جانب بڑھا تھا اور لیٹ گیا۔ پاؤں صوفے سے باہر جا رہے تھے۔ بے سکونی ہی بے سکونی تھی، لیکن اسے امیرہ کے پاس سونے سے تو بہتر تھا۔ یہ بے سکونی قبول تھی، کیونکہ اس کے پاس جاتے ہی وہ اپنے جنون میں بہک جاتا تھا۔
لائٹ بند ہوتے ہی امیرہ نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کاظم نے نائٹ بلب بھی نہیں جلایا تھا۔ امیرہ نے کاظم کو کھوجنے کی کوشش کی۔ بیڈ پر تو نہیں آیا تھا۔ دوسری جانب کروٹ بدلتے ہی ہاتھ بڑھاتے بیڈ کی دوسری جانب کاظم کو ٹٹولا تھا، لیکن وہ اسے کچھ محسوس نہ ہوا۔ تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھی تھی اور وہ دیکھتے ہی حیران ہو گئی تھی کہ یہ شخص کیسا ڈھیٹ انسان ہے، اور سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھا کر اس کی لائٹ جلائی تھی۔ موبائل کی لائٹ سے کمرے میں ہلکی سی روشنی ہوئی پھیلی تھی اور امیرہ نے بیڈ کی دوسری جانب دیکھا، جانب دیکھتے ہی سامنے صوفے کی جانب اس کی نظروں نے دیکھا تھا، جہاں اس کا گارڈیلا صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک دم سے حیران ہوئی۔ یہ کیا بچپنا ہے! وہاں صوفے پہ سونے والی جگہ ہے۔ امیرہ کو کاظم کے وہاں لیٹنے پر تپ چڑھی تھی۔ اسے دیکھ کر صوفے پر حیران ہوئی۔ مسٹر کاظم خان، آپ کو مجھ سے جتنا دور بھاگیں گے میں اتنا ہی آپ کے پاس آؤں گی۔ دیکھتی ہوں کب تک مجھ سے بچتے ہیں۔ امیرہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی اپنا آپ سمیٹتی ہوئی اس کی جانب بڑھی تھی اور بلینکٹ اپنے ہاتھوں میں پکڑتی ہوئی کاظم کے سر پر کھڑی ہوئی۔ ہلکی سی روشنی میں اس کے چہرے کو دیکھتی ہوئی وہ مسکرائی اور کاظم خان کی بائیں سائڈ پر جا کر اس کے ساتھ لیٹ گئی، بلکہ تھوڑی سی جگہ پر اپنا بلینکٹ لیٹ کی تھی۔ وہ صوفے پر کم اور کاظم خان کے سینے پر زیادہ چڑھی ہوئی تھی۔ کاظم خان، جس نے ابھی ہی آنکھیں بند کی تھی، اسے بے سکون کر چکی تھی۔ وہ حیران تھا اس کی حرکتوں پر۔ اپنے سینے پر ایک دم سے بھاری بوجھ محسوس کیے اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے سینے کی جانب دیکھا تھا، جہاں امیرہ اس کے سینے پر لپٹی ہوئی تھی اور اسے گھور رہی تھی۔ کاظم خان اس کی اس حرکت پر دیکھ کر ایک دم سے ہک رہ گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کاظم نے ہڑبڑاتے ہوئے اس کے کندھوں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن امیرہ اس کے سینے سے لگ کر لیٹ گئی تھی۔ وہ اسے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ گرد اپنے بازو کا حصار تنگ کرتی ہوئی اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں جکڑتی اسے چمگادڑ کی طرح چپک گئی تھی اور کاظم خان کو حیرانگی کے گڑھے میں ڈال چکی تھی۔ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے اور آپ مجھ سے اتنی دور سو رہے تھے، اس لیے میں خود ہی آپ کے پاس آ گئی۔ امیرہ مسکراتی لب دانتوں تلے دبا کر اس کے ساتھ اپنے بازو کے حصار میں اسے لیتے ہوئے بولی تھی۔ کاظم خان نے شادی سے پہلے اسے بہت تنگ کیا تھا، اب اس کی باری تھی۔ وہ گن گن کر اس گارڈ سٹریلا سے بدلے لینا چاہتی تھی اور وہ بالکل ڈٹھائی سے اس کا مقابلہ کرنا چاہتی تھی تاکہ اسے باور کروا سکے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ مجھ سے دور ہٹو، اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے نزدیک آنے کی؟ کاظم نے ایک بار اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا، لیکن وہ نہیں ہوئی تھی۔ کیوں دور ہٹوں؟ اور آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے؟ میرا بھی حق ہے آپ پر، ایک بیوی ہونے کے حق سے۔ میں آپ کے ساتھ، آپ کے بالکل قریب، آپ کے پاس لیٹ سکتی ہوں۔ کہا تھا نا تم مجھ سے دور رہو، تو وہ دبی دبی آواز میں گرایا تھا۔ مجھے نہیں رہا جاتا آپ سے دور۔ میں کیسے رہوں آپ سے دور؟ اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ امیرہ مسکراتی ہوئی بولی تھی، جبکہ امیرہ کی نازکی اس کے برقعاں سینے پر اسے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی صدا پر حیران ہوا تھا۔ کاظم خان کا حلق خشک ہوا اور اس کے وجود کی بھینی بھینی خوشبو کاظم خان کے سانسوں میں بس چکی تھی۔ کاظم خان اس کے حواس پر سلب کر رہی تھی، جبکہ امیرہ اس سب پہ بے خبری اپنی مستی میں لگی ہوئی تھی۔ اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہو جاتا کہ اس کے یوں پاس آنے پر کاظم خان کے جذبات بے لگام ہو رہے ہیں تو مر کر بھی اس کے پاس نہ آتی، لیکن اب تو وہ آ چکی تھی اور اب اس کی شدتوں سے بچنا اس کے بس کی کام ہی نہیں تھا۔ امیرہ، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، شرافت سے یہاں سے اٹھ جاؤ، ورنہ اگلی بار کہوں گا نہیں، اٹھا کر سیدھا نیچے فرش پر پھینک دوں گا۔ خاموش کمرے میں اس کی آواز گونجی تھی۔ کاظم خان اس پر بھڑکے تو پڑا تھا۔ کاظم کی وحشت بھری آواز گونجی تھی اور ایک پل کو اس کے سینے میں لگی۔ امیرہ بھی سہم گئی تھی، لیکن خود کو مضبوط کیے وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہٹی تھی۔
اگر آج وہ اس کے ساتھ اسے ڈر جاتی تو وہ کبھی اس ظالم انسان کے آگے اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا پاتی تھی۔ اسی لیے اس نے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا سوچا تھا۔ میں آپ کے پاس سے کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے آپ کے پاس ہی سونا ہے۔ امیرہ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپاتی بچوں کے سے انداز میں بولی تھی۔ کاظم خان تو تپ چکا تھا اس وقت اس کی اس قدر ڈٹھائی پر۔ کاظم خان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ امیرہ کی گرم سانسیں اس کے سینوں کو جھلسا رہی تھی۔ کمرے کی مانی ہے اس خاموشی، بہکتے جذبات، باہوں میں اپنے محرم کا نرم گدگزار وجود اس کے سینے سے آگ لگا رہا تھا۔ یہ لڑکی نہ جانے کیا کرنے جا رہی